امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سالگرہ کی تقریب کے دوران فائرنگ، 4 افراد ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا سے، جہاں پر سالگرہ کی تقریب کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 10 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ آپ سے کچھ دیر قبل پیش آیا امریکی ریاست کیلیفورنیا میں، جہاں پر سالگرہ کی تقریب کے دوران فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے، 10 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، جبکہ فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ جی بالکل، ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سالگرہ کی تقریب تھی، جس کے دوران فائرنگ ہوئی، 4 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں، پاکستان نے 27ویں ترمیم پر UN ہائی کمشنر انسانی حقوق کا بے بنیاد بیان مسترد کر دیا ہے۔ 27ویں یعنی ترمیم پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے منظور کی، ایسا کہا گیا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے۔ UN ہائی کمشنر انسانی حقوق کا بیان پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے۔ آئینی ترمیم پاکستانی عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ پاکستان اپنے آئین کے مطابق انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم ہے۔ افسوس ہے بیان میں پاکستان کے خیالات اور زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کی گئی۔ UN انسانی حقوق ہائی کمشنر پاکستانی پارلیمنٹ کے خود مختار فیصلوں کا احترام کریں۔ پاکستان نے 27ویں ترمیم پر UN ہائی کمشنر انسانی حقوق کا بے بنیاد بیان مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے منظور کی۔ UN ہائی کمشنر انسانی حقوق کا بیان پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے۔ آئینی ترمیم پاکستانی عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ پاکستان اپنے آئین کے مطابق انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، امریکہ میں ایک اور افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث۔ محمد داؤد نامی افغان شہری نے ٹک ٹاک پر بم بنانے کا نسخہ شیئر کر دیا۔ ویڈیو میں خود کو بم بناتے ہوئے دکھایا اور فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اہلکاروں نے محمد داؤد کو گرفتار کر لیا۔ ان پر دہشت گرد حملوں کی دھمکی دینے کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق محمد داؤد بھی افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ 2021 میں امریکی اتحادیوں کے انخلاء کے پروگرام کے تحت امریکہ منتقل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے واشنگٹن میں افغان شہری کی فائرنگ سے نیشنل گارڈز کی خاتون اہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا تھا، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے افغان پاسپورٹ پر ویزوں کا اجرا منسوخ کر دیا۔ جی ہاں، امریکہ میں ایک اور افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث محمد داؤد نامی افغان شہری نے ٹک ٹاک پر بم بنانے کا نسخہ شیئر کر دیا۔ ویڈیو میں خود کو بم بناتے ہوئے دکھایا اور فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اہلکاروں نے محمد داؤد نامی نوجوان کو گرفتار کر لیا اور ان پر دہشت گرد حملوں کی دھمکی دینے کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق محمد داؤد بھی افغانستان سے امریکی فوج کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ 2021 میں امریکی اتحادیوں کے انخلاء کے پروگرام کے تحت امریکہ منتقل ہوا تھا۔ اس سے پہلے واشنگٹن میں افغان شہری کی فائرنگ سے نیشنل گارڈز کی خاتون اہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا تھا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث صاحب، کہیے گا کہ افغانستان کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ امریکہ بھی۔ امریکہ میں ایک بار پھر سے ایک افغان شہری کو گرفتار کیا گیا جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پچھلے 10 سال سے یہ بات دنیا کو بتاتا رہا ہے کہ افغانستان از این ایپی سینٹر آف ٹیررزم، اور یونائیٹڈ نیشن نے رپورٹ کی کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں پر موجود ہیں اور القاعدہ ان کو ٹرین کر رہا ہے، ان کو فنڈنگ مل رہی ہے۔ جو امریکن پیسہ جاتا ہے افغان طالبان رجیم کو، وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ اور اس کے بعد سے پہلے بھی وائٹ ہاؤس میں ایک خاتون کو اس نے مارا ہے اور ایک زخمی ہوا ہے اہلکار، اور اب آپ کے سامنے بم بناتا ہوئے دکھا رہا ہے سب کو، اور وڈ ورتھ کے اندر داؤد نامی شخص۔ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے سلیپر سیل جو ہیں وہ یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں بنا لی ہیں، اور وہاں پر اب یہ دہشت گردی شروع ہونے والی، بلکہ ہو چکی ہے۔ اور اسی کی کڑی ہے جو تاجکستان میں 3 چائنیز مارے گئے ہیں، وہ ایک اور پرابلم ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ اب دیکھیں، پاکستان سے تو بہت بہتر ہے کہ کم از کم اب امریکہ اور یورپین یونین بیٹھ کے ساتھ جوڑ کے ایک فیصلہ ضرور کریں گے کہ اس کا سدباب کیسے کرنا ہے، اس ٹیررزم کو کیسے روکنا ہے، اور افغانستان میں سے جو اسلحہ چھوڑ دیے گئے $7.2 بلین کا، اس کو ریٹریو کیسے کرنا ہے،
اور کیا ان کو اتنا کہ پیسہ $40 ملین پر ویک دے رہے ہیں، یہ دینا چاہیے یا اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے، اتنا دینا چاہیے جو کہ صرف افغان عوام کے اوپر خرچ کیا جا سکے. لیکن افغان رجیم اپنی جیبیں بھر رہی ہے اور ایجنسیاں کر رہی ہے، وہ اور کیا ان کو فورس کرنا چاہیے کہ وہاں پر پراپر یہ عبوری حکومت ہے تو وہاں پر الیکشن کرائیں، جمہوریت لے کریں اور افغان عوام اپنی مرضی کی وہاں پر حکومت بنا سکیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اب اس کو کھل کے بڑی ہمارا اسٹیچر ہائی ہے. ہمیں اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ حالیہ 2 جو واقعات آپ نے دیکھے ہیں، اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو افغانستان کے لیے اب یہ کتنی الارمنگ سچویشن آئے گی امریکہ کی جانب سے، اور کس طرح اس کو ٹیکل کرے گا؟ افغانستان کے لیے یہ اب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوا ہے جی. کہ اب امریکہ یورپین یونین خود یہ دیکھیں گے کہ اس کو کیسے اس مصیبت سے ویسے گردے نپٹا جائے، اور اس کو نپٹنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے اس کا ویپن ایمونیشن جو امریکن چھوڑ گئے تھے وہ واپس لیے جائیں گے، فنڈنگ نہ کی جائے اور پاکستان کو ملیٹری سپورٹ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے پاس جو ان کے پاس ویپن ہے وہ لیٹسٹ ویپن ایمونیشن ہے. ہمارے پاس ان کا میچنگ بیمپر ایمونیشن نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ اے پی سی دیں، ہمیں نائٹ فائٹنگ کیپیبل ہیلی کاپٹر دیں، اس سے نائٹ ویژن ڈیوائسز دیں تاکہ ہم ان کا پراپر طریقے سے مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کو جتنے ممالک سے مدد کر رہے ہیں ان کو اب روکا جائے کہ اس کی فائنینشیل سپورٹ بند کی جائے. یہ جب تک اس وقت بند کی جائے جب تک کہ یہاں پر الیکشن نہ ہو، نئی جمہوری انداز میں ایک پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہ ہو، ویسٹنگ بیلنس جو وہ گورنمنٹ آئے، تو تاکہ افغانستان کے عوام کے لیے وہ کام کرے. یہ اسے اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے کریں. کبھی انڈیا سے باتیں کرتے ہیں جا کے ان کی کورٹ میں بیٹھتے ہیں، کبھی کسی اور سے بات کرتے ہیں جا کے، اور ابھی یہ پوری بڑا سخت جال بچھ گیا نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، اور ان کو ریڈ اور کافی الرٹ سے نکل گئے، کافی ریڈ الرٹ سے ان کو نکل گئے ہیں. اس لیے میں بات کر رہا ہوں اس کو اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو کھلم کھلا امریکہ سے یا یورپین سے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ انڈیا کی طرف سے کیا پرابلم ہے، کیسے ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں یعنی کہ افغانستان کے لیے کافی الارمنگ سچویشن ہوگی، اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو خط، ان کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. بنگلہ دیش کی بڑی سیاسی جماعت نے خط لکھنے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر کیا. کہا شہباز شریف کا خط ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے. بنگلہ نیشنل پارٹی نے کہا یہ اقدام دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کا آغاز ہے. دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری میں خودکش حملے سے متعلق تفتیش جاری. اب تک 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش ہو چکی ہے. حملے میں ملوث سہولت کار کا کھوج لگایا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں پشاور سے، جہاں پر فیڈرل کانسٹیبلری میں خودکش حملے سے متعلق تفتیش جاری ہے. اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے عبدالرحمان نے. جی عبدالرحمان، تفتیش کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بالکل، تفتیشی ذرائع کے مطابق فیڈرل کانسٹیبلری میں جو خودکش حملے ہوئے تھے اس کے حوالے سے تینوں جو حملہ آور ہیں نادرا نے ان کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ افغان شہریت کے حامل ہے. تاہم نادرا کو حملہ آوروں کی مزید تفصیلات تاحال موصول نہیں ہو سکی ہیں. جبکہ دھماکے کے حوالے سے اب تک 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے. حملہ آوروں کی رحمان بابا قبرستان سے ایف سی ہیڈ کوارٹر تک آنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد بھی حاصل کر لی گئی ہیں. جبکہ حملے میں ملوث سہولت کار کا کھوج ابھی تک نہیں لگایا جا سکا اور اس حوالے سے تفتیش جاری ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو حملے کے دن خودکش حملہ آور تھے انہوں نے کوئی موبائل فون استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس حوالے سے مشکلات پیش آ رہی ہیں. جو حملہ ہوا تھا وہ 24 نومبر کو صبح 8:11 پہ ہوا تھا، جس میں 3 ٹھیک ہے، تفتیش کا عمل جاری ہے. بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا.